ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس میں کثرت سے قسم کھانے کی ممانعت تھی، اب یہاں سے قسم کا حکم۔ ایک قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یمین لغو، لغو جانتے ہیں آپ لوگ، بولتے ہیں لغو کے معنی آتے ہیں بیکار، بے مطلب۔ ایک یمین لغو ہوتی ہے۔ یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے قسم کھا لینا۔ مثلا یہ معلوم ہے کہ عبد الرحمن آ گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آیا نہیں ہے۔ وہ آیا نہیں ہے لیکن آپ کو یہ معلوم ہے، معلوم ہونے کا یہ مطلب کہ یہ ایسا محسوس ہے کہ وہ آ گیا ہے، تو آپ نے اپنے علم کے مطابق اس پر قسم کھا لیا اور قسم کھا کر کے کہہ دیا کہ عبد الرحمن آ گیا ہے، حالانکہ وہ آیا نہیں ہے، تو قسم جھوٹی ہو گئی۔ اسے یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس پر اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان قسموں پر نہیں پکڑتا جو بے ارادہ زبان سے نکل، لیکن اگر گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات کے بارے میں آدمی کو معلوم ہے کہ ایسا ہوا ہے، فلاں نے فلاں کو مارا ہے، لیکن اس نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ نہیں فلاں نے فلاں کو نہیں مارا ہے، تو یہ یمین لغو نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ دنیا میں شرعاً تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جرمانہ اس پر جو ہے سزا نہیں ہے، لیکن عند اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک اس پر گناہ ہے اور محشر میں اس پر پکڑ ہوگی۔ اس کی سب سے اچھی مثال اس زمانے میں ہندوستان کی کچہریاں ہیں کہ جو گواہ جاتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو اپنے مذہبی کتاب پر، مسلمان ہوتے ہیں تو قرآن پاک پر وہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور سچی بات یہ ہوتی ہے کہ سچ کے علاوہ سب کچھ کہتے ہیں۔ جتنے بھی گواہ ہوتے ہیں اس میں بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ سب اسی گرفت میں، اسی ضمن میں آئیں گے۔ اب جس اعتبار سے اس قسم کھانے کی وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے گا، گرفت اسی انداز کی ہوگی۔ اب اگر قسم کھانے کی وجہ سے کسی کے جان و مال کا خطرہ ہوا، مثلا اس نے قسم کھا کر کے گواہی تو دے دیا اور گواہی جھوٹی دیا ہے، وہ وہاں پہ تھا نہیں اور اس کے باوجود اس نے گواہی دے دیا، یہ بھی جھوٹی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اب اس کی گواہی کی بنیاد پر سامنے والے کو اگر سزا ہو گئی اور یا یہ کہ پھانسی کی سزا ہو گئی، تو اسی اعتبار سے رب کائنات کے ہاں اس کی گرفت ہوگی۔ جس اعتبار سے سامنے والے کو اس کی قسم کھانے کی وجہ سے نقصان پہنچے گا، اسی اعتبار سے جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو جو ہے وہ ایک روایت ہے نا کہ ایک شخص تھا، حساب و کتاب ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تیرے حساب و کتاب تو ٹھیک ہے، بس
فلاں شخص کا ایک درہم باقی ہے، وہی درہم تو اسے دے دو، اس کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ۔ دنیا میں ایک درہم کسی کا لے لیا ہوگا ناحق، تو اللہ رب العزت فرمائے گا سارا حساب و کتاب ٹھیک ہے، فلاں شخص کا ایک درہم ہے، وہ درہم تمہارے ذمہ باقی ہے، وہ اس کو دے دو یا اس سے تم معاف کرا لو۔ تو دنیا میں لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، تو محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم رہے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو وہ پریشان ہوگا، تو فرشتے اس سے کہیں گے ہمیں معلوم ہے وہ درہم کہاں ہے۔ تو فرشتے اس کو لے کر کے جائیں گے اور جہنم کے دہانے پر کھڑا کرا کے دکھائیں گے، جہنم کی تہ میں وہ درہم چمک رہا ہوگا، کہ وہ درہم ہے، جاؤ لے کر کے آ جاؤ تم، اور لے آ کر کے اس کو دے دو۔ تو 70 سال تو اس کو نیچے پہنچنے میں لگ جائیں گے، اور پھر 70 سال اس کو نکلنے میں لگ جائیں گے۔ ایک درہم میں 140 سال بندہ جہنم کی آگ میں تپ جائے، یہ کیا کم ہے؟ تو ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے وہاں 140 سال تپنا پڑا، یا اگر اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی داؤ پر لگ گئی تو اسے بھی تو محشر میں اسی اعتبار سے جواب دینا ہوگا۔ تو یمین لغو وہ کہ ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات کے بارے میں لا علمی کی بنیاد پر قسم کھا لے تو وہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ گناہ نہ مواخذہ۔ اور دوسری قسم ہے یمین غموس، وہ یمین غموس وہی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات پر جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھا لینا، وہ یمین غموس ہے۔ اس کا دنیا میں شرعاً تو کوئی دنیا میں اس کی سزا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں رب کائنات کے یہاں اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور تیسری ہے ایک یمین منعقدہ، یہ اصل جو ہے اسی کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ یمین منعقدہ ہے وہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اس میں یمین غموس بھی آ گیا، یمین منعقدہ بھی آ گیا۔ دل نے یہ ارادہ کیا جھوٹ بولنے کا، جھوٹ بول کے قسم کھا لیا ہے، اس نے جھوٹی قسم کھا لیا ہے، اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ اور یمین منعقدہ اسے کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں، فیوچر میں کسی بات کے اوپر قسم کھا لے اور اس کو پوری نہ کرے، قسم کھا لے، یہ یمین منعقدہ ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ پوری نہیں کرے گا اور قسم توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے۔ یہی ایک قسم ہے جس کا کفارہ ہے۔ اس کا ذکر آپ کو 7ویں پارے کے شروع میں ملے گا سورہ مائدہ میں، وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے قسم پختہ کر دیا ہے کہ قسم کھا کر کے اس نے کہا کہ کل میں 10 روٹی کھاؤں گا، اس نے قسم کھا کر کے کہہ دیا اور نہیں کھا سکا، 5 ہی روٹی میں جو ہے، ہاں، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ قسم اس کی ٹوٹے گی۔ اچھا، اگر قسم توڑ دیا یا قسم ٹوٹ گئی تو دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین ما تطعمون، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا متوسط طور پر، جو ہم خود کھاتے ہیں، جیسا خود کھاتے ہیں ویسا۔ ہاں ہے، ہاں، یہ کفارہ ہے قسم کے توڑنے کا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، بہت ہی غریب ہے، تو فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَصِيَامُ 3 أيام، تو 3 دن اسے روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 الگ الگ ہوں، ایک مسکین کو 10 دن تک آدمی کھانا کھلا دے تو وہ بھی ہوگا، یا 10 مسکین کو ایک ساتھ بیٹھا کر کے کھلا دے وہ بھی جو ہے۔ اچھا، ایک ٹائم نہیں، دونوں ٹائم کھلانا ہے، ہاں۔
اور کسوتہم، اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کپڑا دے دے، وہ بھی متوسط، بہت اچھا نہیں بہت خراب نہیں۔ بہت اچھا کا مطلب آدمی کہ اگر حیثیت ہے اچھا دینے کی تو دے، ہاں، لیکن بہت خراب نہ دے، متوسط دے۔ اور اگر یہ بھی صورت یہ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 3 دن وہ روزہ رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اب چاہے آپ صبح شام کھلائیں، چاہے دوپہر شام کو کھلائیں آپ، ہاں۔ کھانا اصل میں 2 ہی ٹائم کا، ناشتہ ہماری ایجاد ہے، یہی زمانے کی ایجاد ہے ناشتہ، اور اب ایک اور ہو گیا ہے عصرانہ، یعنی عصر کی نماز کے بعد جو کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، تو اب ہاں، تو اب جو ہے یہ 4 ٹائم کا ہو گیا۔ رمضان میں 5 ٹائم کا ہو جاتا اگر دن کا روزہ نہیں رہتا تو، ہاں۔ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ، میں نے کل بتایا تھا کہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی یا اس کی صفات مشہورہ کی قسم کھائی جائے۔ جیسے صفات مشہورہ میں رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، خالق ہے، یہ اس کی صفات مشہورہ ہیں۔ تو یا تو اللہ کے نام کی یا اس کی صفات کی قسم کھائی جائے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہیں برب الکعبہ، جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کو قتل کر دیا تھا فیروز نامی ایک شخص نے۔ تو اس نے جب قتل کیا تھا اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا اور قتل کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو رب کے معنی آتے پالنے والا، رب کے معنی آتے مالک، تو رب کعبہ کا مالک یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا اس کی صفات کی قسم کھائی جائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ یہ جو قسمیں ہمارے یہاں کھائی جاتی ہیں، ماں باپ کی، اولاد کی، یہ قسمیں نہ کھائی جائیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بھی ہے کہ غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہے۔ تو شرک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا تیری قسم تو اس کو پھٹ سے کہہ دو کہ یہ شرک ہے، نہیں، یہ مشرک ہو گیا، نہیں۔ شرک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ غیر خدا کو خدا جان کر کے اس کی قسم کھایا تو یہ شرک ہے۔ یہ غیر مقلدین کا طریقہ ہے، پھٹ سے جو ہے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ غیر خدا کو خدا جان کر کے اس کی قسم کھائی تو یہ قسم کھانا شرک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔